شہر گردی کرنے لگا۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب مسجد نظر آئی۔ ظہر کی نماز وہاں پڑھی۔ مسجد کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جہاں گھنے درخت بکھرے ہوئے تھے۔ ٹھکانا کوئی مشکل ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 روٹیاں عطا کر دی تھی، کام چل گیا تھا۔ رات کا کھانا ایک نان بھائی کی دکان پر کھایا، 1.5 روپے خرچ ہوئے۔ ادھر ادھر دیکھا، 2 افراد نظر آئے جو شاید بھکاری تھے اور کھانا کھانا چاہتے تھے۔ پچھلے کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، انہیں دے دیا اور فراغت ہو گئی۔ مسجد کی قربت سے عمدہ جگہ اور کون سی ہو سکتی تھی؟ چنانچہ وہیں ڈیرا جما لیا۔ رات ہو گئی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آرام کرنے لگا اور نیند آ گئی۔ صبح ہی آنکھ کھلی تھی۔ دن بھر شہر کا گشت کیا، شام کو راستہ بھول گیا۔ دیر تک چکراتا رہا لیکن اسٹیشن نہ پہنچ سکا۔ کسی سے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ کچھ فاصلے سے ایک شخص گزر رہا تھا، لمبی داڑھی والے چلے لباس میں تھا۔ سنو بھائی، میں نے اسے پکارا اور وہ رک گیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ ریلوے اسٹیشن جانا چاہتا ہوں۔ تو میں کیا کروں؟ وہ ترک لہجے میں بولا۔ راستہ بھول گیا ہوں۔ تو یہاں کیوں مر رہے ہو؟ جی، میں نے حیرت سے کہا، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، سمجھے؟ وہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے، ریل میں بیٹھو اور سالم نگر چلے جاؤ۔ بابا شاہ جہاں کا سو رہا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا اور میں حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا اور پھر بند مٹھی میری طرف کرتے ہوئے بولا، ٹکٹ کے پیسے سنبھالو۔ آپ کون ہیں؟ کوتوال، سمجھے جاؤ، اپنا کام کرو، زیادہ بک بک نہیں کرتے، پیسے لو۔ اس نے زبردستی پیسے میری جیب میں ٹھونسے اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ میں حیران نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، میں نے اس کے الفاظ پر غور کیا، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ اور کیا ہوتے؟ سالم نگر چلے جاؤ، وہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے۔ میں نے چونک کر اس سے دیکھا اور ششدر رہ گیا۔ ریلوے اسٹیشن سامنے نظر آ رہا تھا، ماحول ہی بدل گیا تھا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا تھا یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں میں کچھ دیر پہلے کھڑا تھا اور جہاں سے میں نے پہلے اسٹیشن کا پتہ پوچھا تھا۔ سوچنا بیکار تھا، آگے قدم بڑھا دیے۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ سالم نگر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ بکنگ ونڈو پر پہنچ گیا۔ سالم نگر جانا ہے، میں نے اندر جھانکتے ہوئے کہا، جہاں چند لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ خدا حافظ ایک نے کہا اور دوسرا کہہ مار کے ہنس پڑے۔ ریل کس وقت آئے گی؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ ٹکٹ مل جائے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پیسے دو گے تو ضرور مل جائے گا۔ وہ شخص مسلسل مذاق کر رہا تھا۔ کتنے پیسے ہوں گے؟ یار جان کو ہی آ گیا، تو لطیفہ بیچ میں ہی رہ گیا۔ 30 روپے نکالو۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ 30 روپے تو اسے دے دیے اور اس نے 26 روپے کا ٹکٹ میرے حوالے کر دیا۔ ٹکٹ پر درج شدہ رقم دے کر میں نے آہستہ سے کہا، اس پر 26 روپے لکھے ہوئے ہیں، 4 روپے ٹیکس ہوتا ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کھڑکی چھوڑ دی۔ تھوڑی دور پہنچا تھا کہ اچانک اندر دھماکہ سنائی دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھ آیا۔ ریلوے اسٹیشن پر بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں ایک ستون کے سہارے بیٹھ گیا۔ ابھی لائن خالی پڑی ہوئی تھی۔ کسی سے پوچھ لوں گا ریل کے بارے میں۔ بیٹھے بیٹھے کوئی 20 منٹ گزرے تھے۔ ایک آدمی تیزی سے میرے قریب آیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہی بکنگ کلرک تھا۔ میرے قریب بیٹھ گیا۔ معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بس مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی، مجھے سزا مل گئی۔ آپ نے بد دعا دی ہوگی مجھے۔ خدا نہ کرے، اتنی سی بات پر کسی کو بد دعا کیسے دی جا سکتی ہے؟ میرے دل نے یہی کہا۔ میں نے آپ سے مذاق کیا اور آپ سے 4 روپے زیادہ لے لیے۔ دیکھیے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا اور دوسری مصیبت الگ گلے پڑ گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ میں نے اس کے ہاتھ پر کسے ہوئے رومال کو دیکھ کر کہا جو خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ بس بھائی ایک ریک گر پڑا جو بالکل ٹھیک رکھا ہوا تھا۔ شیشے کا کچھ سامان رکھا ہوا تھا اس پر، وہ بھی ٹوٹ گیا اور شیشہ میری کلائی پر لگا۔ اچھا خاصا خون بہہ گیا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے 3 آدمیوں کے بھی اچھی خاصی چوٹ لگی ہے۔ ہم سب لوگوں کے دل میں ایک ہی خیال آیا، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے آپ سے بلا وجہ مذاق کیا اور میں نے 4 روپے زیادہ لے لیے۔ میں انتہائی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور یہ رہے آپ کے 4 روپے۔ اس نے 4 روپے میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے شرمندہ سی نگاہوں کے ساتھ دیکھا اور کہا، آپ کے چوٹ لگنے کا مجھے افسوس ہے۔ اگر تھوڑی سی دل آزاری ہوئی ہے میری تو اس کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، میری طرف سے آپ ایک پیالی چائے ہی پی لیجئے، مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں بھائی، چائے کی حاجت نہیں ہے، میری خوشی کے لیے۔ وہ شاید بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر چائے بیچنے والے سے اس نے 2 پیالی چائے لانے کے لیے کہا۔ میں نے اس سے پوچھا، اگر آپ احسان کرنا ہی چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیجئے کہ سالم نگر جانے کے لیے ریل کتنی دیر میں آئے گی؟ بس اب تقریباً پونے گھنٹے کے بعد، اگر لیٹ نہ ہوئی تو۔ کدھر سے آئے گی؟ میں نے سوال کیا اور اس نے اشارے سے مجھے سمت بتا دی۔ اتنی دیر میں چائے آ گئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے چائے پی اور اٹھتا ہوا بولا، میرے حق میں دعائے خیر کیجیے، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا۔ ریل ٹھیک پونے گھنٹے تک آئی اور میں اس کے ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ مسافر زیادہ تر سو رہے تھے۔ ایک مسافر نے مجھے شیشی کر کے اپنی طرف مخاطب کیا اور جب میں اس کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ ریل کا ڈبہ بھرا ہوا تھا۔ سونے والوں نے زیادہ تر جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔
اس شخص نے مجھے اپنے قریب جگہ دیتے ہوئے کہا یہاں بیٹھ جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ رکھی گئی ہے، اور ہاں سنو، صبح فجر کی اذان جیسے ہی سنائی دے نیچے اتر جانا، وہی سالم نگر کا اسٹیشن ہوگا، بس اس اسٹیشن پر ہی ہے، صاف نظر آ جائے گی، اچھا خدا حافظ۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا، پھر وہاں سے رک کر پلٹا اور میری طرف رک کر کے کہنے لگا کسی سے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں، ہاں جو لوگ تم سے متعارف ہونا چاہیں ان کی بات اور ہے، ورنہ ان کی پیشانی پر اس چمک کو دیکھ لیا کرو جو انہیں اعزاز کے طور پر ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا، میں ایک عجیب سی کپ کپی اپنے وجود میں محسوس کرنے لگا۔ یہ ساری رمز کی باتیں تھیں، مجھے اس شخص نے اپنے آپ کو کوتوال کی حیثیت سے متعارف کرایا تھا جس نے میری رہنمائی سالم نگر کی جانب کی تھی، اور اب یہاں بھی میرے لیے انتظامات موجود تھے۔ ریل ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی، سیٹیوں کی دو آوازوں پر میں نے غور نہیں کیا تھا، میری نگاہیں کھڑکی سے پرے تاریکی میں بھٹکنے لگیں، لیکن کوئی اور مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک عجیب سا احساس دل میں جاگزین تھا، آنکھیں بند کر لیں اور ان دو رہنمائیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل کو وہی احساس ہوا تھا جو اس وقت میرے دل میں آ بسا تھا جب میں ہنومان کے مندر کے باہر سر بسجود تھا، یعنی تنہا نہ ہونے کا احساس ہر جگہ رہنمائی ہوئی تھی۔ دل سے دعا نکلی کہ اللہ ان محبتوں کو برقرار رکھے۔ میں تو لاچار ہوں، سرکشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سفر جاری رہا، سالم نگر کے بارے میں سوچتا رہا، جہاں بابا شاہ جہاں کا عرس ہو رہا تھا، مجھے وہاں عرس میں شریک ہونا تھا۔ رات کا وقت، خاموشی، باہر دوڑتے اندھیرے، خیالات کی ریل چلتی رہی، اور وہ پیلی مکڑی یاد آئی جو مندر کی چھت پر نظر آئی تھی۔ یقیناً بھوریا چرن کی جاسوس ہوگی۔ بھوریا چرن طویل عرصے سے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس سے مجھے نظر انداز بھی نہیں کیا تھا، مسلسل میری طاق میں رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس مکڑی کی بیس میں وہی ہو سکتا ہے، یہاں کسی مقصد سے آیا ہو۔ شکر تھا کہ میں مندر میں سویا نہیں تھا، ورنہ اسے کامیابی حاصل ہو جاتی۔ ہر جگہ مجھ سے محتاط رہتا تھا، کم بخت میرا مسلسل دشمن تھا، لیکن اس کی وجہ کیا؟ کچھ نہ چھین گیا تھا میرا بھرا پورا گھر، بہن بھائی، ماں باپ، سب برباد ہو گئے تھے، سب کے سب تباہ ہو گئے تھے، تمام شرازہ منتشر ہو گیا تھا۔ دل میں پھر وہی احساسات ابھر رہے، آنکھیں تو آنسو برسانے کے لیے تیار رہتی تھیں، دل الٹنے لگا، اس احساس کی منادی تھی، اس کے لیے نہیں رونا تھا، منہ پر تھپڑ مارنے لگا، خود کو سمجھانے لگا مجھے اس سے باز رہنا ہے، دعائیں مانگنے لگا، مدد مانگنے لگا، اور یوں لگا جیسے کسی نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ پھر یہ مہربانی وسیع ہو گئی، نیند آ گئی تھی، پھر بدن کو جھٹکا لگا، کانوں میں اذان کی آواز ابھری، بری طرح چونک پڑا، بدن کو جھٹکا ریل رکنے کی وجہ سے لگا تھا، اذان کی آواز اسٹیشن کی مسجد سے آ رہی تھی اور مجھے یہ جگہ بتائی گئی تھی۔ دیوانوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگا اور نیچے اتر گیا۔ فوراً ہی ریل کی سیٹی سنائی دی، پلیٹ فارم پر کودے ہی تھا کہ ریل چل پڑی۔ اللہ نے مدد کی تھی، چند لمحے اور سو کر گزارتا تو سالم نگر نہ اتر پاتا۔ اس وقت کچھ اور سوچنا ممکن نہیں تھا، مسجد کے گنبد نظر آ رہے تھے، انہیں دیکھتا وہ آگے بڑھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ وضو کیا، نمازی آنے شروع ہو گئے تھے، نماز فجر سے فراغت ہوئی اور باہر نکلتے ہوئے نمازیوں میں سے ایک سے پوچھا بھائی یہ سالم نگر ہے؟ بابا ہے لو، وہ حیرت سے بولا، بہت بہت شکریہ، تمہیں نہیں معلوم تھا؟ ہاں مسافر ہوں، کچھ دیر قبل ریل سے اترا ہوں۔ کہاں جا رہے تھے؟ یہیں آیا تھا۔ کون سے محلے جا رہے ہو؟ مجھے بابا شاہ جہاں کے مزار پر جانا ہے۔ اوہو، عرس میں آئے ہو؟ ہاں، میرا تانگا باہر موجود ہے، ضرور چلوں گا۔ کیا مزار شریف دور ہے؟ یہاں سے 5 کوس کا فاصلہ ہے۔ کتنے پیسے لوگے؟ جو جی چاہے دے دینا، پھر بھی بتا دو۔ 1.5 روپیہ دے دینا، ویسے پورے تانگے کے 4 روپے ہوتے ہیں، مگر بابا جی کے مہمان ہو اس لیے 1.5 روپیہ لوں گا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی 4 روپے تھے جو بکنگ کلرک نے واپس دیے تھے، یعنی آج کا وظیفہ بڑا کھرا حساب تھا، بیچارہ بکنگ کلرک میرا وظیفہ کیسے روک سکتا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، ٹانگے والے کے ساتھ باہر نکل آیا تو ٹانگے میں بیٹھ کر میں نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ نعمت خان، اس نے گھوڑے کو ٹخاتے ہوئے کہا اور ٹانگا آگے بڑھا دیا۔ بابا شاہ کے جہاں کے عقیدت مند ہو، کون نہیں ہے بھائی صاحب؟ کیا ہندو کیا مسلمان، ان کے عقیدت مند تو سب ہیں، ہندو بھی، مسلمانوں سے زیادہ بابا جی سب کے ہیں۔ ہندو پاک صاف ہو کر ننگے پاؤں مزار میں جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور اللہ ان کی مرادیں ہی پوری کر دیتا۔ بڑا فیض ہے بابا جی کا سالم نگر پر۔ ٹھیک ہے، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، لیکن تانگے والا شروع ہو گیا تھا۔ راستے پر وہ مجھے بابا جی کی کرامتیں سناتا رہا اور بتاتا رہا کہ سالم نگر پر ہی نہیں بلکہ یہاں آنے والوں کو بابا صاحب کے مزار سے کیا کیا فیض حاصل ہوتے ہیں۔ 5 کوس کا فاصلہ معمولی نہیں تھا۔ خوب سورج چڑھ گیا تب ہم بابا شاہ جہاں کے مزار پر پہنچے۔ در حقیقت پرنور مزار تھا، کسی قدر بلندی پر بنا ہوا تھا، اطراف میں گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا، لیکن جنگل میں منگل ہو رہا تھا۔
دکانداروں نے اپنی تھڑیں الگ جما رکھی تھیں، جگہ جگہ خیمے نظر آ رہے تھے۔ سب حیثیت لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے تھے اور اپنے ساتھ چھولداریاں لے آئے تھے۔ ہر جگہ یہ چھولداریاں نصب تھیں۔ جو اپنے خیمے اور چھولداریاں نہیں لا سکتے تھے انہوں نے گھنے درختوں کی چھاؤں میں پناہ لی ہوئی تھی۔ چولہے گرم ہو رہے تھے، جگہ جگہ دھواں اٹھ رہا تھا، لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ زیارت کرنے والے مزار پر آ جا رہے تھے اور ان کے چہروں پر عقیدت کا اظہار بھی ہوتا تھا۔ بہت سے دھوتی برداروں کو بھی دیکھا، ننگے پاؤں مزار سے نکل رہے تھے، چہروں پر عقیدت تھی، ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی صاحب کرامت شخصیت ہیں۔ مجھے بھلا کسی پناہ گاہ کی کیا ضرورت تھی؟ جہاں شب ہوتی وہاں شب بسری کی جا سکتی تھی۔ فوراً ہی مزار اقدس کی جانب بڑھ گیا اور سب سے پہلے مزار پاک پر فاتحہ خوانی کی۔ بہت دیر تک دوزانو بیٹھا رہا اور صاحب مزار سے رہنمائی طلب کرتا رہا، اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، اپنی عاقبت کے لیے۔ پھر وہاں سے واپس پلٹا، بس وہی کھایا ہوا تھا جو پچھلی رات کو کھایا تھا۔ چنانچہ شدید بھوک لگ رہی تھی، پانی تک نہیں پیا تھا، جیب میں 2.5 روپے تھے جو ہلکی پھلکی چیزوں سے گزارا کر سکتے تھے۔ چنانچہ دوپہر کا کھانا ایک جگہ سے 2 روٹی اور تلی ہوئی مچھلی لے کر کھائی، پھر بھی جیب میں 1 روپیہ بچ گیا تھا۔ اس نے مجھے شب کی خوراک حاصل کرنی تھی۔ آرام کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور گھنے درخت کے سائے میں جا بیٹھا، یہ سوچنے لگا یہاں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے۔ آنکھیں بند کر کے رہنمائی کا طلبگار ہوا، لیکن بات نہ بتائی گئی۔ چنانچہ خاموشی اختیار کر لی، وقت خود فیصلہ کرے گا اور وقت پر ہی رہنمائی ہوگی۔ ابھی کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا تو جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوپہر سر پر سے گزر گئی تھی اور شام کی چہل پہل کا آغاز ہو گیا تھا۔ مزار شریف پر قوالوں کا قبضہ تھا، چنانچہ وسیع و عریض صحن میں قوالوں کی محفل جم گئی۔ ہر ایک اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرنے آیا تھا اور اس کی حاجت بھی پوری ہو رہی تھی۔ میں خود بھی اندر داخل ہو گیا اور ایک سمت میں جا بیٹھا۔ قوالوں کو لوگ حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے رہے تھے اور قوال بڑے جوش و خروش سے گا رہے۔ بدقسمتی سے میرے پاس صرف 1 روپیہ تھا، نکال کر ایک قوال کو پیش کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ رات کا فاقہ ہو جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے، کل صبح وظیفہ ملے گا تو پیٹ بھر لوں گا، بآسانی گزارا ہو سکتا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ کھانا پینا بھی انسان کے ذہن کو عبادت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس احساس سے مطمئن ہو گیا۔ رات ہو گئی، تقریباً دن بھر یہاں لوگوں کے درمیان رہا تھا اور اب 10:30 بج رہے تھے کہ میں نے مزار شریف پر لگی ہوئی گھڑی میں دیکھ کر اندازہ لگایا تھا۔ چنانچہ سو جانے کا فیصلہ کیا اور صحن مزار سے باہر نکل آیا۔ چاروں طرف چہل پہل تھی، سب کے اپنے اپنے چراغ روشن تھے۔ میں ایک بے چراغ درخت کے نیچے پہنچ گیا، یہاں تھوڑی سی جگہ صاف کی اور بازوؤں کا تکیہ بنا کر درخت کی ایک ابری ہوئی جڑ پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ کچھ نہیں سوچنا چاہتا تھا، اپنی کیفیت پر قابو پانے کا خواہشمند تھا کہ سوچوں کو ذہن سے نکل سکوں۔ سوچیں تو بڑا الجھا دیتی ہیں اور ان سوچوں میں نہ جانے کیا کیا تصورات شامل ہو جاتے ہیں جو ذہن کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔ بچنا چاہتا تھا، دماغ کو ان آوازوں پر مرکوز کر دیا جو اندر سے آ رہی تھیں۔ قوال گا رہے تھے، تیری خدائی میں ہوتی ہے ہر سحر کی شام، الہی میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ دل رو پڑا، میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ جلس گیا ہوں اس دھوپ میں، سارا وجود جل کر راکھ ہو چکا، اور کتنا جلتا رہوں گا اور کتنا۔ ہونٹ دانتوں میں دبا کر زخمی کر لیا، خون کا نمک زبان پر پھیل گیا۔ توبہ کر رہا تھا، اس احساس سے پناہ مانگ رہا تھا، بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کان بند کر لیے۔ کیسا شعر تھا، دل پر ایسی ضرب پڑی کہ کم وقت بے قابو ہو گیا تھا۔ الہی میری سحر کی بھی شام ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی آمد نے سکون بخشا، مجھے بیٹھے دیکھ کر آگے تھے وہ 2 آدمی، ایک بوری پکڑے ہوئے تھے، بوری پر دیگ رکھی ہوئی تھی، تیسرا آدمی دیگ سے کچھ نکال رہا تھا۔ لنگر کی چاول ہے بھائی میاں، کوئی برتن ہے؟ نہیں، میں نے کہا رکابی دے دو، اس نے کہا، اور بوری پر رکھی ایک پلیٹ میں مجھے میٹھے چاول دے کر وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ بابا شاہ جہاں کا مہمان تھا، بھوکا کیسے سونے دیتے؟ پیٹ بھرا تو ذہن بوجھل ہو گیا، پریشانی سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر کے سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی مجھے سوتے ہوئے کہ اچانک آنکھ کھل گئی، سینے پر ایک زبردست بوجھ محسوس ہوا، وحشت زدہ ہو کر آنکھیں پھاڑ دیں۔ ایک انسانی جسم سینے پر موجود تھا، سینے پر سوار تھا، اس نے مجھے اپنی رانوں میں دبوچ رکھا تھا۔ پھر آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی اور اس کے ساتھ ہی شانے قریب سینے کے گوشت میں بجلیاں اتر گئیں۔ کسی تیز دھار والے خنجر نے شانے قریب کا گوشت کاٹ دیا اور شدید تکلیف کے باعث الگ سے ایک دلخراش چیخ نکل گئی۔ دماغ نیند میں ڈوبا ہوا تھا، ہوش و حواس قائم نہیں ہوئے تھے۔ الگ سے آزاد ہونے والی چیخ تکلیف کی وجہ سے نکل گئی تھی۔ اس میں کوئی شش شامل نہیں تھی کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اگر بغل میں آگ نہ سلگ اٹھی ہوتی تو شاید اسے خواب ہی سمجھتا، لیکن تکلیف نے ایک لمحے میں حواس جگا دیے۔ میرے سینے پر سوار شخص نے دوبارہ خنجر بلند کیا، وہ پوری طرح مجھ پر حاوی تھا اور یقیناً میں اس کا یہ وار نہیں روک سکتا تھا، لیکن اسی وقت کچھ فاصلے سے چیخیں ابھری، ہرے رام، خون عطیہ، خون ہو گیا، ارے دوڑو پکڑو، خونی بھاگ نہ جائے، رام جی ماتھر دھرما، پکڑو دوڑو پکڑو۔ ان آوازوں نے میرے سینے پر سوار دشمن کو بوکھلا دیا اور وہ دوسرا وار نہیں کر سکا۔ میں نے بھی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے
جدوجہد شروع کر دی تھی، چنانچہ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر کلانچیں بھرتا ہوا تاریکی میں گم ہو گیا۔ اس کے سینے سے اترتے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی، زخم شدید تکلیف دے رہا تھا۔ میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، خون بری طرح بہہ رہا تھا، پورا ہاتھ چپچپاتا رہا۔ جس طرف سے چیخیں ابری تھیں وہاں چہل پہل تو ہو گئی تھی مگر کوئی آگے نہیں بڑھا۔ مجھ پر وار کرنے والا اگر سمجھداری سے کام لیتا تو دوسرا کامیاب وار کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوتی، کیونکہ چیخنے والے بہادر اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ البتہ کسی نے کئی بار ماچس کی تیلیاں روشن کی اور پھر پیٹرو میکس روشن ہو گیا۔ اس کے منٹل نے چند بار شعلے اگلے، پھر تیز روشنی بکھیر دی۔ ارے ہنڈا اٹھاؤ، دھت تمہاری جوانی کی، ہتھیارا بھاگ گیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ارے اب تو اسے دیکھو سورماؤ، میرے پیچھے پیچھے تو آ جاؤ۔ ہے رے تمہاری، کوئی کسی کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ گیس کا ہنڈا اٹھایا گیا اور چند لوگ میری طرف بڑھنے لگے۔ یہ خاندان مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک چولداری میں مقیم تھا۔ یہاں قیام کرتے ہوئے میں نے کچھ لوگوں کو محسوس کیا تھا مگر ان پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ سب میرے قریب آ گئے۔ سب سے آگے دھوتی کرتے میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص تھا۔ اس کے پیچھے 3-4 افراد تھے جن میں سے ایک پیٹرو میکس اٹھائے ہوئے تھا۔ میں بھی ہمت کر کے اٹھ گیا۔ ارے زندہ ہے، ارے بچ گیا بیچارہ۔ ارے کون ہے ویرا، تو گھاؤ لگا ہے کیا؟ ہمدرد انسان نے پوچھا۔ پھر ہونڈا اٹھانے والوں سے کڑک کر بولا، تیرا ستیاناس دھرما، ہونڈے کو دھوتی میں کیوں ٹھوسے لے رہا ہے؟ روشنی تو آگے لا، دیکھنا دے، پوت گھاؤ لگا ہے کیا تیرے؟ ہاں چچا جی، بغل کے پاس کٹ گیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ہاں اٹھاؤ رے اسے، منڈورے میں لے چلو۔ ارے رکمنی جاگ گئی کیا بٹیا؟ ذرا اپنی ڈاکٹری نکال لے، اٹھاؤ رے، سنبھال کر اٹھاؤ، وہ پھر نہ آ جائے گنگا جی، ہونڈے والے نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ لات دیں گے تیری کمر پر اچھل کر منڈوے میں جا گرے گا۔ سنبھال کے رام جی، سنبھال کے ماتور۔ 2 افراد نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا تھا اور پھر چولداری کی طرف چلے تھے جہاں اندھیرے میں کچھ اور لوگ نظر آ رہے تھے۔ ادھیڑ عمر شخص مسلسل چیخ رہا تھا، رکمنی بٹیا جاگ گئی تو؟ رکمنی، اریو رکمنی، جاگ رہی ہوں، تو کون ہے، کیا ہوا؟ ایک نسوانی آواز آئی۔ اری ڈاکٹری نکال اپنی، گھائل ہے بیچارہ، کوئی پاپی ہتھیا کر رہا تھا، اس کی بھگوان نے بچا لیا مگر گھاؤ لگ گیا ہے۔ چیخو مت تاؤ جی، دوسرے لوگ بھی آس پاس موجود تھے، مجمع لگ جائے گا۔ میرے ساتھ چلنے والے ایک شخص نے کہا۔ اتنی دیر میں ہم چولداری کے پاس آ گئے۔ اندر لے چلو، اندر، ادھیڑ عمر شخص نے کہا۔ چلو اندر قدم بڑھاؤ، مجھے سنبھالنے والے نے کہا۔ میں بادلِ ناخواستہ ان کے ساتھ چولداری میں داخل ہو گیا۔ چولداری کافی وسیع تھی، اس میں جگہ جگہ گدے پڑے ہوئے تھے۔ ان گدوں پر یہ لوگ سو رہے تھے لیکن اب کوئی ان پر نہیں تھا، البتہ سکڑی سمٹی چادریں پڑی ہوئی تھیں، تکیے رکھے ہوئے تھے۔ ہونڈے کی روشنی چولداری میں پھیل گئی۔ عمر رسیدہ شخص نے کہا، بیٹھ جا پوت، بیٹھ جا رکمنی ری، ارے کہاں ہے تو؟ یہ کیا ہوا تمہارے پیچھے تاؤ؟ کسی لڑکی نے جواب دیا۔ ارے کیا کہا تھا میں نے؟ اونچا سننے لگی ہے کیا؟ آپ ہٹیں سامنے سے تو میں کچھ دیکھوں تاؤ، لڑکی بولی۔ ارے بٹھاؤ اس سے، بیٹھ جا بیٹا، کیا تیرے بھی کان خراب ہیں رے؟ یہ تم نئے لڑکوں کیا ہو گیا ہے؟ 20 بیری، کوئی بات کہو تو 21ویں بیری سنتے ہو؟ ارے بیٹھ جاؤ، گدا خراب ہو جائے گا، خون بہ رہا ہے میرے بدن سے۔ خون، ایک اور عثمانی آواز ابھری۔ بیٹھ جا میرے بیٹے، بیٹھ جا۔ میری آواز بیٹھی جا رہی تھی، محمد شخص نے کراتے ہوئے کہا، اور میں بیٹھ گیا۔ لو ڈوب گئی لٹیا، دوسری نسوانی آواز پھر سنائی دی۔ گیس لیمپ قریب لاؤ، دھرما آگے جا، نیچے بیٹھ جا، رکمنی نامی لڑکی نے کہا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر میرے پاس بیٹھ چکی تھی۔ دھرما نے پیٹرو میکس قریب رکھ دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اوپر اٹھا رہے دھرما، لڑکی بولی، اور دھرما کی کپکپاتی آواز سنائی دی۔ رام جی رام، تم اٹھا لو، مجھ سے خون نہیں دیکھا جاتا۔ دوسرے آدمی نے پیٹرو میکس اٹھا کر قریب رکھ لیا اور لڑکی میرا زخم دیکھنے لگی۔ پھر اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے بینڈیج کا سامان نکال لیا۔ مکمل ڈاکٹر معلوم ہوتی تھی۔ پہلے اس نے کوئی لیکوڈ میرے زخم پر اور اس کے آس پاس اسپرے کیا، اس کے بعد خون صاف کر کے کوئی مرہم لگایا، پھر فل بینڈیج کرنے لگی۔ اس کے لیے میری قمیض اتار دی گئی تھی۔ خود محمد آدمی ہر کام میں پیش تھا۔ بینڈیج ہو گئی تو محمد آدمی بولا، سریا، اری سریا بیٹی، دودھ گرم کر لے، چندو ایک گلاس گرم دودھ پلاؤ اسے، جان پکڑے، بڑا خون بہ گیا ہے۔ رام، مجھے بلایا گیا گنگا جی، رام جی نے کہا۔ ارے چپ بیٹھ، نہیں تو اتنا خون نکل گیا ہے، تو لیٹ جا پوت، خون میں بھرا ہوا ہے، پورے کا پورا گدا خراب ہو جائے گا۔ ارے سریا، دوسری دری بچھا دے، عورت نے کہا۔ او دوسری دری، تیری آواز پھر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ محمد شخص جسے گنگا جی کہا کر پکارا جا رہا تھا بگڑ کر بولا۔ پھر اس نے سینے پر دباؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا۔ میں نے شرمندہ لہجے میں کہا،
آپ لوگوں کو میری وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی، صبح اٹھ کر 4 جوتے مار دینا ہمارے منہ پر اور چلے جانا، احسان اتر جائے گا۔ محمد شخص نے کہا جی۔ میں حیرانی سے بولا تاؤ جی چپ رہنے دیں، انہیں زیادہ بولنا اچھا نہیں ہوگا، آپ دودھ پی لیں پھر میں آپ کو انجیکشن دوں گی، آپ آرام سے سو جائیے گا، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاں، عورت کی آواز بھری، پھر بولی گنگا جی ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں دودھ کا گلاس آ گیا اور پھر مجھے سہارا دے کر اٹھایا گیا۔ دل میں ہچکچاہٹ ڈوب رہی تھی لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا، دودھ پینا پڑا۔ رکمنی انجیکشن تیار کر چکی تھی، اس نے مجھے انجیکشن لگایا اور پھر دوبارہ مجھے لٹا دیا گیا۔ بس آنکھیں بند کر لو، ابھی نیند آ جائے گی۔ نیند کے انجیکشن ہے؟ گنگا جی نے پوچھا۔ ہاں خواب اوور ہے، رکمنی بولی۔ میں نے اس کی ہدایت پر آنکھیں بند کر لی۔ دماغ میں ہلکی سی سنسناہٹ ابھر رہی تھی لیکن نیند یا بیہوشی کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ سب لوگ چھولداری میں ہی تھے لیکن رکمنی نے انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے ایک دم خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ کوئی 20 منٹ گزر گئے لیکن مجھے نیند نہیں آئی، جاگ رہا تھا، پوری طرح ہوش و حواس میں تھا۔ پھر رکمنی نے کہا بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا۔ کیا کام ہو گیا؟ محمد شخص کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ تاؤ جی میرا مطلب ہے کہ گہری نیند سو گیا بلکہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ ارے بھیا تو بے ہوش ہو گیا کیا؟ بتا۔ ارے بھیا، ارے بولے گا نہ کیا؟ تاؤ جی وہ بیاشی میں بولے گا کیا؟ اس بار نوجوان نے کہا۔ ہاں سو تو ہے، تاؤ جی نے کہا۔ بھگوان نے اتنی عقل دی ہوتی تو وارے نیارے نہ ہو گئے ہوتے، کچھ کما نہ کھاتے، نسوانی آواز نے کہا۔ ہاں تو جیسے کمنڈل ہاتھ میں لے کر بھیک مانگتی ہے سڑکوں پر، اسی طرح سب کا پیٹ بھرتا ہے، محمد شخص نے کہا۔ ارے آپ لوگ پھر لڑنے لگے، یہ آواز رکمنی کی تھی۔ تو خود دیکھ رکمنی، اناتھ آشرم بنا رکھا ہے انہوں نے، ایک کے بعد ایک کو بھرے لے رہے ہیں، گدا خون سے خراب کر دیا، چادر بھگو دی خون میں، نقصان پر نقصان، اس کے سوا اور کیا کرتے ہیں یہ؟ ارے میں پوچھتی ہوں یہ ہے کون؟ دکھتی نہیں ہے انسان؟ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے تاؤ جی، نوجوان نے کہا۔ ارے ہمیں کیا معلوم بھیا، تم سب لوگ لمبے پڑے تھے منڈوے میں اور یہ گیتا بھیں بھیں کر رہی تھی سوتے میں، اتنے زور سے خراٹے لے رہی تھی جیسے کوئی ناڑ پر گنڈاسا مار رہا ہو۔ ہماری نیند اکھڑ گئی اور ہم باہر نکل گئے۔ ارے بھیا کیا دیکھا کہ ایک پاپی خونی چڑھ بیٹھا ہے اس بیچارے چھوڑا پر، خنجر بھی دیکھ لیا ہم نے، بس چل پڑے ہم، اور بھگوان نے دیا کی کہ وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا، نہیں تو مارا گیا تھا بیچارہ، اور تم سسر بیٹھ گئی، تمہاری ایک بھی آگے بڑھ کر نہ دیا۔ ارے واہ جوانو، یہ ہے تمہاری جوانی، ارے جوانی دیکھنی تھی تو ہماری دیکھتے۔ سسر 20 ڈکیت پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیے، 50 خونی دبوچ کے پولیس کو دے دیے۔ ارے لالا جی ذرا میری طرف دیکھو، اس عورت کی تندیا آواز ابھری جس سے گنگا جی کی مسلسل چل رہی تھی، غالباً وہ اس کی دھرم پتنی تھی۔ مر کر بھی نہ دیکھوں تیری صورت تو، صبح دیکھ تو دن بھر مصیبت اٹھاؤ، رات کو دیکھو تو بگڑے ہی اٹھا لے جائیں۔ میری طرف دیکھو تو شرم جو آئے گی۔ کون سے ڈکیت پکڑے تو نے؟ ذرا بتائیو، ہندو مسلمانوں کو جھگڑا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ ذرا بتاؤ ان بچوں کو۔ چھوٹ جاتی کی ہے تو پکی چھوٹ جاتی کی، ایک بات پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہزار بار بتا چکے ہیں کہ بچوں کو جلاب لیا تھا، وید جی کے کہنے سے جنگل پانی کو گئے تھے، ہو گیا وہ ہندو مسلمان کا جھگڑا، لاٹھیاں چل رہی تھی، بھاگتے نہیں تو کیا کرتے؟ کالی کبوتری، بھگوان نے جیسی شکل دی ویسی زبان بھی دی۔ لالا جی بگڑ کر بولے، جلدی پر کیسا تیل پڑا اب؟ بات پوری ہونے دیں تائی جی، نوجوان بولا۔ پھر کیا ہوا تاؤ جی؟ لے پھر جو ہوا تمہارے سامنے نہیں ہے کیا؟ اب کیا کریں گے؟ رکمنی بولی۔ کریں گے کیا؟ سونے دے بیچارے کو، صبح کو دیکھیں گے۔ اور چھوڑے چھوڑیاں کہاں سوئیں گے؟ دیوی جی بولی۔ تیرے سر پر۔ ارے ایک گدا ہی تو ملا ہے بیچارے کو، میرے لیے دری بچھا دے اس کے پاس، صبح کو بھگا دینا، اسے کہہ دے رہی ہوں، اچھا نہ ہوگا۔ جا پڑ کونے میں، صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ ہنڈا بجا دوں گی گنگا جی، نہ ہنڈا بجا دوں گنگا جی، نہ میرے سر پر پھوڑ دے، لے کھوپڑی جگا رہا ہوں، لالا جی بولے۔ دھرما نے ہنڈا بجا دیا، پھر شاید ایک ایک کر کے سب لیٹ گئے۔ میں دم سادے خاموش لیٹا ہوا تھا، رکمنی نے زخم پر بینڈیج کی تھی، غالباً اسے سن بھی کر دیا تھا کیونکہ کوئی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کا لگایا ہوا انجیکشن مجھ پہ بے اثر تھا، نیند آئی نہ بے ہوشی طاری ہوئی، مکمل سناٹا چھا گیا، اور میں اس شخص کے بارے میں سوچنے لگا جو خنجر سے مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ کون تھا وہ اور کیا چاہتا تھا؟ کوئی چور لٹیرا؟ لیکن یہ بات دل کو نہیں جمی، میں تو گہری نیند سو رہا تھا، میری جیبیں ٹٹول کر بھاگ جاتا، یہ جان لیوا حملہ کیوں کیا اس نے؟ نہ جانے کون تھا، کیا چاہتا تھا، میں تو صورت بھی نہیں دیکھ سکا تھا۔ پھر ذہن ان لوگوں پر چلا گیا اور ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ محمد شخص دلچسپ انسان ہے، تلخ مزاج، تلخ زبان،
لیکن ہمدرد بیوی سے خوب چلتی ہے، نام شاید گنگا ہے، آگے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، خوب آدمی ہے، مگر ایک نام دماغ میں چبھنے لگا۔ اس نے جس لڑکی سے دودھ لانے کو کہا تھا اس کا نام شاید سریا تھا۔ یہ تو مسلمان ہے، اگر ایسا ہے تو ایک مسلمان لڑکی ان کے ساتھ کیوں ہے؟ دوسری بات یہ بھی تھی کہ وہ ہندو ہونے کے باوجود بابا شاہ جہاں کے مزار پر فروکش تھے۔ تانگے والے نے مجھے بتایا تھا کہ بابا صاحب کے عقیدت مندوں میں ہندو بھی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا ہو، مگر وہ مسلمان لڑکی نہ جانے کون تھی۔ دماغ کی تھکن سے ہی نیند آئی اور نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ جاگا تو بدن پر کمبل ڈھکا ہوا تھا۔ محمد شخص کی آواز سنائی دی، جگ گیا رکمنی آئی، تاؤ چھولداری کے پاس سے آواز آئی۔ میں نے کمبل سمیٹ کر اٹھنا چاہا تو محمد شخص نے جلدی سے کہا، ارے او سورما لیٹر ہے بھائی، بڑا سورما ہے تو، مان لیا ہم نے، لیٹر ہے، کمبل نہ اتار، ہوا لگنے لگی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، تو اس ارے تجھے ہمارا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ ارے بھیا تو ہمیں کیسے جانتا ہے؟ محمد شخص نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رام جی نے آپ کو گنگا جی کہہ کر پکارا تھا؟ لے او، رام جی کا نام بھی معلوم ہے؟ چل، اس نے ہمیں گنگا کہہ کر پکارا تھا، مگر رام جی کو تو کیسے جانے ہے؟ آپ نے اسے رام جی کہہ کر پکارا تھا، میں نے ہنس کر کہا۔ اس وقت ایک خوبصورت لڑکی جس نے سفید ساڑی باندھی ہوئی تھی، دراز قامت اور شوخ مسکراتا ہوا چہرہ تھا، ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے بسکٹوں کا پیکٹ لیے ہوئے اندر آ گئی۔ گنگا جی نے آہستہ سے کہا، ارے رکمنی بٹیا، یہ تمہارے پورے کٹم کو جانے ہے۔ کیسے؟ رکمنی میرے پاس بیٹھ کے بولی، سب کا نام لے کر بتا رہا ہے۔ اچھا اس بٹیا کا نام بتا۔ گنگا جی نے معصومیت سے رکمنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے پھر ہنسی آ گئی۔ رکمنی نے مجھے غور سے دیکھا اور دیکھتی رہی، پھر خود بھی ہنس پڑی اور بولی، کیا قصہ ہے؟ کچھ نہیں رکمنی جی، گنگا جی اس بات پر حیران ہو رہے ہیں کہ میں آپ سب لوگوں کے نام کیسے جانتا ہوں، حالانکہ وہ بار بار آپ کو رکمنی کہہ کر پکار رہے ہیں، اور اب مجھ سے آپ کا نام پوچھ رہے ہیں۔ تاؤ جی بہت سادہ لوگ ہیں، بہت معصوم، چلو تھوڑے سے اٹھو، یہ چائے اور بسکٹ کھا لو، خالی پیٹ دوا نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے میری وجہ سے، ویسے میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے صرف 104 بخار ہے آپ کو، چلیے اٹھیے، بھوک نہیں لگی کیا؟ وہ بخار آ گیا کیا؟ مجھے تعجب ہے۔ میں نے اٹھ کر دودھ اور بسکٹ لے لیے۔ باقی لوگ چھولداری میں نہیں نظر آ رہے تھے۔ کئی بسکٹ کھانے کے بعد میں نے دودھ نما چائے پی، ایک بار پھر ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور پھر رکمنی سے پوچھا، کیا وقت ہو گیا رکمنی جی؟ 4:20 ہوئے ہیں۔ رکمنی نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی چھوٹی سی گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا۔ جی، میں نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، آپ پورے 16 گھنٹے سوتے رہے ہیں، انجیکشن کے اثر سے نہیں، بخار کی غفلت ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اوکے، دوائیں لے آؤں آپ کے لیے؟ رکمنی گلاس اور بسکٹ سنبھال کر اٹھ گئی۔ گنگا جی نے کہا، میں بات کر لوں اس سے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ ضرور، تاؤ جی وہ باہر نکلتے ہوئے بولی، اور گنگا جی میری طرف متوجہ ہو گئے۔ تو بڑا گیانی ہے بھائی، تجھے سب کے نام معلوم ہو گئے، ہم ٹھہرے بدھو کے بدھو۔ تو نے سن ہی لیا ہماری بٹیا کے منہ سے، ہمیں تیرا نام نہیں معلوم۔ میرا نام مسعود ہے گنگا جی، مسلمان ہے الحمدللہ۔ تیرا دشمن کون ہے؟ میں بالکل نہیں جانتا۔ دشمنی چل رہی ہے کسی سے؟ نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر کوئی اچکا ہوگا، سسرا جان لینے پر تل گیا تھا، وہ تو ہم نے دیکھ کر شور مچا دیا، نہیں تو پاپی دوسرا وار کرتا۔ میں خلوص سے دل سے آپ کا شکر گزار ہوں گنگا جی۔ ارے نہ بیرا، بھگوان کو تیری جان بچانی دی، ہمیں کارن بنا دیا، اور پھر بہت بڑی سرکار دوارے آیا ہے تو۔ گھاؤ ضرور لگ گیا، مگر بابا جی کسی کو ایسے مرنے دیتے؟ اس پاپی کو ضرور سزا ملے گی جس نے تجھے بابا جی کے در پر گھائل کیا۔ زیارت کو آیا ہے؟ ہاں۔ اکیلا ہے؟ ہاں۔ کہاں رہتا ہے؟ میں نے جواب میں اپنے شہر کا نام بتا دیا۔ بڑی دور سے ہے، مگر بابا شاہ جہاں کے دوراہے پر تو نہ جانے کہاں سے لوگ آتے ہیں، اور ہم تو پرکھوں سے بابا جی کے داس ہیں، سال کے سال آتے ہیں اور اس میں اور سال بھر کے لیے شانتی لے جاتے ہیں۔ آپ ہندو ہو کر اتنی عقیدت رکھتے ہیں بابا جی سے؟ ارے بیٹا، سارے کھیل سنسار کے ہیں، کون کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے یہ کوئی اور ہی جانتا ہے، روتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہندو کہہ لو، عیسائی کہہ لو، مسلمان کہہ لو، یہ ساری باتیں کہنے کی ہوتی ہیں۔ بہت بڑے ہیں آپ گنگا جی، صرف انسان ہیں آپ کا پورا نام کیا ہے؟ تو بتا، گیانی تو جانے۔ گنگا جی نے مسکرا کر کہا، میں نہیں جانتا، سنا ہے، میں نے جتنا سنا ہے اتنا ہی جانتا ہوں۔ ہیں آ گیا نا کنڈے پر، ہمارا نام گنگا تیر ہے، پتا کا نام مرلی دہر تھا، ہماری پتنی کا نام پریم-وتی ہے، پریما دیوی کہتے ہیں سب اسے، ہری مرچ کے کھیت میں اگی تھی کیا؟ ہری مرچ ہمیں پرلے سرے کا گدھا سمجھتی ہے، مہا کنجوس ہے، دانے دانے پر جان دیتی ہے۔ دونوں بچے ماتھر اور رکمنی ہمارے سورگباشی بھائی کے بچے ہیں، پتی پتنی ریل گاڑی کے حادثے ہمارے گئے تھے،
تب سے بچوں کو ہم نے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا۔ رکمنی ڈاکٹر بن چکی ہے اور اسپتال میں نوکری کرتی ہے۔ ماتھر انجینئرنگ کا امتحان پاس کر چکا ہے، نوکری ڈھونڈ رہا ہے۔ منت مانگنے آیا ہوا ہوں بابا شاہ جہاں کے مزار پر۔ رام جی پرانے نوکر ہیں، ہم سب عزت کرتے ہیں ان کی۔ گھر میں بھی کوئی 6 سال سے نوکری کرتا ہے۔ سب سمجھ میں آ گیا یا کچھ رہ گیا؟ کچھ رہ گیا گنگا جی؟ کیا؟ گنگا جی گھبرا کر بولے۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہاں سچی مچی رہ گیا، گنگا جی مسکرا کر بولے۔ کھورجے کے رہنے والے ہیں ہم لوگ۔ اور بھی کچھ رہ گیا گنگا جی؟ وہ کیا؟ سریا کون ہے؟ میں نے پوچھا اور گنگا دہر کی آنکھیں پھر پھٹ گئیں۔ وہ مجھے گھورنے لگے اور پھر بولے بڑا وقت لگے ہے بھائی، اب کہہ دے کہ سریا کا نام بھی لیا ہم نے۔ لیا تھا، مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ رکمنی دوبارہ اندر داخل ہوئی تھی، ٹرک کر رکی اور ایک لمحے مجھے دیکھا، پھر آگے آ گئی۔ کس بات پر ہنسا جا رہا ہے؟ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے دوبارہ میرے قریب بیٹھ کر کہا۔ یہ سریا کو بھی جانتا ہے، رات کو گھائل ہوا تھا، سب کے نام سن لیے تھے اس نے، اور پھر تو نے اسے بے ہوش کر دیا، مگر پھر بھی یہ سنتا رہا۔ اب سریا کے بارے میں پوچھ رہا ہے، گنگا جی نے مخصوص انداز میں کہا۔ واقعہ سریا کا نام کہاں سے سن لیا تم نے؟ رکمنی بولی۔ رات کو گنگا جی نے یہ نام لے کر دودھ منگوایا تھا۔ میں بدستور ہنستا اور ہوا بولا اور رکمنی بھی ہنس پڑی۔ ہاں تاؤ جی، آپ نے دودھ تو سریا ہی سے منگوایا تھا۔ لو یہ گولیاں کھا لو اور یہ پانی پکڑو۔ نام نہیں بتایا تم نے؟ مسعود۔ میں نے گولیاں دی، میں نے جواب دیا اور گولیاں اس کے ہاتھ سے لے لیں۔ گولیاں معدے میں اتار کر میں نے پانی کا گلاس واپس کر دیا، پھر کہا گنگا دہر جی آپ مجھے اجازت دیں گے؟ کام پر جان ہے؟ نہیں کہیں، لیکن جانا تو ہے۔ اشعار نہیں ڈالیں گے ہم تمہارا، اچھے ہو جاؤ تو چلے جانا۔ کیسا برا سمے آ گیا ہے رکمنی، اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہاں ضرور رک جاتا۔ سوچ رہا ہوگا ہمارے یہاں کھائے پیے گا تو دھرم برشٹ ہو جائے گا۔ ارے بھائی سریا ہے ہمارے پاس، تیرے دھرم کی ہے، وہی روٹی پکا دے گی تیرے لیے۔ مت کھا ہمارے ہاتھ کا سالن، کسی مسلمان کی دکان سے منگوا لینا۔ یہاں کیا کمی ہے، اتنی جلدی تو نہ بھاگ۔ آپ مجھے اتنا گرا ہوا نہ سمجھیں گنگا جی، آپ کی محبت اور احسان کا تو صلہ بھی نہیں دے سکتا، لیکن مجھے احساس ہے کہ آپ سب کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے تو ہمیں ہو رہی ہے تکلیف، تجھے تو نہیں ہو رہی؟ تاؤ جی ان کے کان بہت لمبے ہیں، سب کچھ سن لیا ہے تو تائی جی کی باتیں بھی سننی ہوں گی، لیکن مسٹر مسعود آپ کے ابھی یہاں سے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کا زخم گہرا ہے، چلیں گے پھریں گے تو خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ خون بہ جانے کی وجہ سے آپ کمزور بھی ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ کو بخار چڑھ گیا ہے۔ میں آپ کی ڈاکٹر ہوں اور میں بھی آپ کو کہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ہیں اب بول، گنگا دہر خوش ہو کر بولے۔ ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں آپ کو کیسی پریشانی ہوگی۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہماری پریشانی صرف تائی جی ہیں، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری طرح انہیں انجوائے کریں۔ بہتر ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ رکمنی بٹیا جی تاؤ جی مزار شریف پر جائے گی کیا؟ آپ بتائیے تو دن میں ہو آئیے، میں چلا جاؤں تھوڑی دیر کے لیے؟ ضرور چلے جائیں تاؤ جی۔ ٹھیک ہے تو اسے سنبھالو، سب کے ساتھ ہی واپس آؤں گا۔ اوکے۔ کیا گنگا دہر جی آنکھیں کھول کر بولے اور رکمنی ہنس پڑی، پھر بولی ٹھیک ہے تاؤ جی آپ جائیے۔ گنگا دہر جی اٹھ کر باہر نکل گئے تھے۔ رکمنی میری طرف دیکھ کر بولی ویسے آپ کو یہ ماحول برا نہ لگا ہوگا؟ مسعود بڑے دلچسپ ہیں تاؤ جی، دن رات بولتے رہتے ہیں، مگر من کے بڑے اچھے اور سچے ہیں، جو جی میں آیا زبان سے نکال کر باہر کیا۔ دل میں کچھ نہیں رہ جاتا، ایسے لوگ برے نہیں ہوتے۔ یقیناً میں نے اعتراف کیا۔ اس کے بعد رکمنی نے بھی مجھ سے میرے دشمن کے بارے میں وہی سوالات کیے جو گنگا دہر جی نے کیے تھے۔ وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکی تھی۔ اسی بات پر مجھے ہنسی آئی تو وہ پھر چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور بولی ایک بات کہوں؟ جی ضرور کہی۔ کم ہنسا کرو، اکیلے میں ہنسا کرو۔ سمجھا نہیں، یوں تو آپ نے اپنا حلیہ بگاڑ رکھا ہے، نہ جانے کیا ناٹک ہے آپ کا، مگر ہنستے ہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں، ایسے کہ انسان دیکھتا رہ جائے، نظر لگ جائے گی کسی کی۔ ایک بات اور، ان الفاظوں کچھ اور نہ سمجھنا، بڑے مان سے دیدی کہہ سکتے ہیں مجھے، ماتھر سے الگ نہیں ہے میری نگاہ میں، کیا سمجھے؟ جی میں نے بادلے ناخواستہ ہو کر کہا۔ رکمنی کی بات ادھوری رہ گئی، چھولداری کے پار آوازیں ابھریں۔ پہلے داخل ہونے والی پریما دیوی نے مجھے دیکھا، رکمنی کو دیکھا اور پھر بولی کہاں گئے تمہارے تاؤ جی؟ آپ کو نہیں ملے تائی جی؟ چلے گئے کیا؟ ہاں، ماتھر رام جی اور دھرما آ گئے۔ پریما دیوی نے ایک دونا آگے کرتے ہوئے کہا لو پرساد لے لو، اس کا بخار کیسا ہے؟ کچھ کم ہے؟ آج بھی یہیں رہے گا؟ ہاں تاؤ جی کہہ رہے ہیں، رکمنی شرار سے بولی۔ ٹھیک ہے دھرما راج جی، اس کا گدا کونے میں کرا دو اور چلو کھانے پینے کا ڈول بتاؤ۔ ماتھر اور رکمنی نے حیرانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھی اور پھر رکمنی بولی آپ تاؤ جی سے بات کر لیں تائی جی، آخر نیا مہمان کب تک ہمارے ساتھ رہے گا، اور پھر ہمارا تو کوئی ناطے داری بھی نہیں ہے اس سے۔ ارے تو ہم پر کون سا بوجھ ہے، جو بھگوان دے گا کھا لے گا،
اپنے بھاگ کا کیسا لوہے کی طرح تپتا رہا ہے بیچارہ دن بھر. اری سریا اری، یہ سریا کہاں رہ گئی؟ میری نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں. اس کردار کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا. سریا اندر آ گئی. دبلی پتلی جسامت کی دراز قد لڑکی تھی. عمر کوئی 20-21 سال تھی. الجھے بال لیکن گھٹاؤں کی طرح امڑتے ہوئے. بڑی بڑی انتہائی حسین آنکھیں خواب میں ڈوبی ہوئی تھیں. ہونٹوں پر قدرتی گلاب کھلے ہوئے تھے. ایسے جاذب نقوش کے دل کی حرکت بند ہونے لگے. لیکن مجسم حسرت و یاس، اس سارے جہاں کا کرب خود میں سمیٹے ہوئے، چال میں بھٹکا پن، سادی سی قمیص شلوار میں ملبوس. سریا بٹیا مہمان کے نیچے چادر بدل دے، صبح کو اسے دو ڈالیو. ہرے کرشن ہرے رام. ماتر منہ میں گنگنانے لگا. سریا کی طرف چلے گی مگر میں خیر اختیاری طور پر اسے دیکھتا رہا. رکمنی نے کہا دھرما ایک برتن میں پانی گرم کر کے لاؤ، میں بینڈیج تبدیل کروں گی. جی رکمنی بٹیا. پریما دیوی چھولداری سے باہر نکل گئی تو ماتھر آلتی پالتی مار کر میرے سامنے آ بیٹھا. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے اور آنکھیں بند کر کے جے بھگوتی جے پربھو کی گردان کرنے لگا. ماتھر بھیا کیا کر رہے ہو؟ تائی جی آ جائیں گی. ارے آنے دو، پربھو پدھارے ہیں ہماری کٹیا میں، ایسے مہمان پرش دیکھے نہ سنے. ارے ایک نظر میں پریم دیوی کی کایا پلٹ دی انہوں نے. وہ جو چیونٹیوں کو ایک چٹکی آٹا نہ کھلا دیں، کہہ رہی ہیں کہ بھگوان دے گا کھا لے گا اپنے بھاگ کا. جے بھگوتی جے شنکر جے بھگوتی. ماتھر پر شرار سوار تھی. سریا سوٹ کیس سے نئی چادر نکال لائی. وہ یہ سہارا دینے کے لیے دھرما اور رام جی آگے بڑھے، لیکن میں خود ہی جلدی سے گدے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. رکمنی زور سے چیخی، ارے سورما جی زیادہ بہادری نہ دکھائیں، زخم کھل جائے گا، چکر آ جائیں گے، گر پڑیں گے. نہ زخم کھلے گا نہ چکر آئیں گے. آپ بالکل فکر نہ کریں رکمنی جی. بالکل ٹھیک کہا ہے مہاراج نے. جے بولے ناتھ، آپ جو کچھ کہیں گے ہم مانیں گے. پربھو ہماری تائی جی نے آج جو کچھ آپ کے لیے کہہ دیا وہ ہم نے جیون بھر ان کے منہ سے نہ سنا. آج پہلی بار جے بھگوتی. دھرما ارے رام جی، کام ہو گیا اندر کا، اب باہر بھی آ جاؤ. باہر سے پریما دیوی کی آواز آئی. جاؤ اندر کے کام ہم کر لیں گے، رکمنی نے کہا. سریا نے چادر بچھائی اور پرانی چادر لے کر وہ باہر نکل گئی. میں نے دوبارہ اس پر نظر نہیں ڈالی، گناہ تھا، لیکن نہ جانے کیا ہو رہا تھا. یہ چہرہ میری آنکھوں میں بیٹھ گیا تھا، ایک نقش ازبر ہو گیا تھا. Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.